نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے نئے سال کی مبارکباد دینے کا شرعی حکم اور نیا سال کس طرح منائیں۔ سامعین، ہجری سال کا آغاز محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، جبکہ عیسوی سال کی ابتدا 1 جنوری کو ہوتی ہے۔ سامعین، سال کے آغاز کے موقع پر مبارکباد دینے کا شریعت میں ثبوت نہیں، البتہ عبادت یا ضروری سمجھے بغیر اگر کوئی مبارکباد دے اور خیر و برکت کی دعا کرے تو حرج نہیں کہ نئے شمسی یا قمری سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے خیر و برکت کی دعا دینے اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اگر مقصود یہ ہو کہ نیا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے اور لوگوں کو نئے سال کی خیرات و برکات حاصل ہوں اور اسلامی مہینوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہو اور صرف ایک دوسرے کی نکالی یا رسمی طور پر کہنا مقصود نہ ہو تو نئے سال کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور نئے سال کی مبارکباد دینے والا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال بھی دکھا دیا ہے کہ جس میں ہمیں توبہ، استغفار، نیک عمل کرنے کا مزید موقع میسر آ سکتا ہے۔ بے شک اور سامنے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو 6 حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اسے خوشی پہنچے تو اسے مبارکباد دے، کیونکہ طبرانی کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اللہ اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی اور شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما، اللہم آمین۔ تو سامعین، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مباح عمل سمجھتے ہوئے نئے شمسی یا قمری سال کے آغاز پر مبارکباد دینا، دعا دینا، نیک تمناؤں اور جذبات کا اظہار کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ نیا سال مغربی قوموں سے متاثر ہو کر نہ منائے جو کہ شرعاً مکروہ اور ممنوع ہے، لہٰذا مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اس فعل سے باز رہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس قوم کی نکالی کرے گا بروز حشر اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ کہ ہر اسلامی اور عیسوی سال کی آمد پر ایک دوسرے کو دعائے خیر دے کہ آنے والا سال آپ کے لیے بابرکت ہو، کیونکہ سامعین، دوسروں کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، سبحان اللہ، اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں جو تو نے دعا کی ہے تیرے لیے بھی اس جیسی ہی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر و فلاح کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرما دے، آمین، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے کہ آیا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے یا ہمارے گناہوں میں، اور یہ کہ ہم کون کون سی بری عادتوں کو ترک کرنے میں ناکام رہے اور کن نیکیوں کی عادت نہ بنا سکے، اور کیا ہم نے کسی کو نیکی کے راستے پر چلنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر سچی توبہ کر کے آئندہ سال کے حوالے سے اچھی نیت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے اور ان کو راضی کرنے والے کام کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، اس نئے سال کے آغاز میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے امن، سکون، صحت و تندرستی، خوشحالی اور خوشیاں کا باعث و ضامن ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے اور خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو حج اکبر کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کو فتح و کامیابی کا عمرانی عطا فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔